بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, آج آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اور وہ جو ایک سب سے سیٹ ہارڈ سیٹ تھی اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو گئے ہیں. اور پھر اس پہ بڑے رولے کھپ کے ہم حکومت نے کہا کہ یہ ووٹ بکے ہیں, ہم اپنا چیئرمین الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے. یہ ساری لڑائیاں ایک طرف. لیکن اب اگلا جو مرحلہ آ گیا ہے وہ ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے پاس کوئی ہے, حکومت کے پاس پہلے بات کرتے ہیں, حکومت کے پاس ہیں 47 سینیٹرز. یعنی حکومت سے مراد پی ٹی آئی, اس کے تمام الائز, بلوچستان عوامی پارٹی اور باقی ایم کے ایم اور مسلم کاف اور دوسرے ملا کے ان کے بنتے ہیں 47. جبکہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے بنتے ہیں, کل سینیٹرز بنتے ہیں 53. اس میں سے اگر ایک نکال دیں ساگ ڈار صاحب تو وہ کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں لیا تھا, وہ ملک سے باہر ہیں, تو 5 ووٹوں کا مارجن ہے کس کو, اللہ آپ کو بھلا کرے, پی ڈی ایم کو. اگر اس پہ جائیں جو پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ جو ان کا پہلے دن سے یہ ان کا کلیم تھا جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا دو, اگر ان کو فالو کریں, ان کے حصے کو فالو کریں تو پھر جو یہ بات بنتی ہے پھر تو جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ آتا ہے کس کے حق میں, پی ڈی ایم کے حق میں. لیکن صادق سنجانی صاحب کو پھر نامزد کر دیا عمران خان صاحب نے, اور وہ دورے کر رہے ہیں اور مل رہے ہیں لوگوں سے, وہ حکومتی اراکین سے مل رہے ہیں اور اپوزیشن اراکین سے مل رہے ہیں کہ وہ انہیں ووٹ دیں. اگر عمران خان صاحب کا وہ فارمولہ مان لیا جائے کہ جس کی جو میجارٹی ہے اس کو وہ ملے, تو پھر تو انہیں یہ کیمپین کرنی نہیں چاہیے. ظاہر اگر وہ اضافی ووٹ لیں گے تو کچھ پھر جو خان صاحب کہتے ہیں ہمارے ووٹ بک گئے, تو اگر ان کے ووٹ بک گئے ہیں تو پھر دوسرے کے ووٹ کیوں خریدنا چاہتے ہیں, کیوں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ سینیٹر جو ہے اس الیکشن میں اپنے آپ کو بیچیں. جس طرح موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی جو سب بھی امیدوار ہیں اگلے چیئرمین شپ کے, ان کے جب خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو میری اطلاع یہ تھی کہ 3.5 ارب روپیہ خرچ کیا گیا تھا ان کو چیئرمین سینٹ برقرار رکھنے پہ. اس کے علاوہ ٹھیکے براتے ہیں, وہ اپنا تبادلے, یہ وہ علیحدہ چیز ہے. بہرحال 3.5 ارب میں یہ پڑے تھے جو اس وقت خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے خریدا, ان کو جن سینیٹر کو خریدا. بعد میں ظاہر اس میں رحمان مالک اور دوسرے لوگوں کو ان کو سیٹیں ٹکٹیں نہیں دی گئیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے, یہ کب چیزیں باہر آئیں گی. ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے کہ کس نے کتنے پیسے لیے, لیکن اس وقت یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ جو ڈیفیکٹ ہوئے ہیں اپنا اپوزیشن کے لوگ, اصل میں انہوں نے مراعات لی ہیں, پیسے لیے. بہرحال یہ کام پارٹیوں کا کرنا ہے, انہوں نے تحقیقات کرنی. کیا وہ ایک برصغیر تذکرہ ایک بات آ گئی کہ سوشل میڈیا اور اس پر میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اتنا پیسہ لگا ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں چلے گا, اس لیے اس کی بات نہیں کری. اب آگے آتے ہیں. اب تک جو خبریں آ رہی جو گو کہ کل اعلان کرنا ہے پی ڈی ایم نے اپنی سربراہی اجلاس کے بعد کہ ان کا چیئرمین سینٹ کون ہوگا, یعنی چیئرمین سینٹ کو امیدوار کون ہوگا. تو ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کی آ رہی ہیں کہ وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے, پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں گے چیئرمین سینٹ کے. زیادہ چیئرمین تو بنے گے جب الیکشن ہوگا. اور حکومتی اتحاد نے صادق سنجانی صاحب کو ابھی نامزد کر دیا ہے, انہوں نے ڈپٹی چیئرمین ابھی تک نامزد نہیں کیا, اور نہ ہی اپنا کوئی پی ڈی ایم کی طرف سے آیا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر اپنا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ لا محالہ ہوگا ان کا مسلم لیگ نون کا. وہ کہ پی ڈی ایم کے کچھ حلقے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بلوچستان کو سیٹ دے دیں اور وہ اس میں جے یو آئی کو ہم ایک سیٹ دے دیں, ممکن ہے یہ بھی. اور یہ میاں نواز شریف جو سیاست کر رہے ہیں اس میں قربانی کا جذبہ زیادہ ہے, اور اگر انہوں نے قربانی کا جذبہ جس طرح کام کر رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ پھر وہ سیٹ چلی جائے گی جے یو آئی کو. اب آتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو کلیئر پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اب یہ جو سیٹیں جو ہیں یہ جو زیادہ ہیں کس کی, پی ڈی ایم کی, اور چیئرمین سینٹ آئے گا پی ڈی ایم کا. اب اسٹیبلشمنٹ یہ پیغامات دے رہی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہو وہ کلین بندہ ہو, تاکہ اس پہ کوئی ایسا الزام نہ ہو, کیونکہ اس نے کل جو ہے اگر صدر مملکت ملک سے باہر جاتا ہے تو اس نے اس کی جگہ بیٹھنا ہے, اور وہ سپریم کمانڈر ہوگا کس کا, پاک فوج کا. تو یہ ان کے اپنا کچھ پیغامات آئے ہیں اور انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو ملے ہیں کہ
آپ یوسف رضا گیلانی کو اپنا امیدوار نہ بنائیں۔ یہ پیغامات تو آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بنے گا کون؟ انہوں نے کہا کوئی آپ ان کے علاوہ کوئی بندے رکھ لیں۔ پھر یہ بھی اس طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ پھر سنجرانی صاحب ہی کیوں؟ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہمارے اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہ سنجرانی نہ گیلانی، آپ اس کو کوئی اپنا متفقہ کر لیں، کوئی الیکشن نہ ہو، آپس میں طے کر لیں، اور لیکن امیدوار بدل دیں آپ، یعنی آپ بدل دیں ان کو گیلانی صاحب کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین شپ دے دیں اس کو حکومتی اتحاد کو، لیکن اس پہ تو ظاہر ہے پی ڈی ایم نہیں مانے گی۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ آپ یوسف صاحب کو تبدیل کر دیں اور ان کی جگہ کو بندہ لے آئیں۔ انہوں نے کہا جو ان کا الزام ہے کہ وہ انہوں نے ووٹ خریدا، ان کے بیٹے کی ویڈیو آئی، ساری یہ چیزیں ہوئیں، پھر اپنا جس سے ان کو زیادہ ووٹ ملے تو کل سینٹ میں مسئلہ ہوگا، اور جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں وہ انہیں قبول نہیں کریں گے، اور ایک اور دھینگا مشتی نظر آئے گی سینٹ میں۔ اور اس پہ انہوں نے اپنا اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ بندہ کو کلین دیں جس پہ کوئی الزام نہ ہو، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہوگا صدر کی غیر موجودگی میں اس کا فوج کا، اور صدر قائم مقام صدر بھی ہوگا، تو یہ پھر چیئرمین سینٹ ایک بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے، اس پہ کوئی کلیئر بندہ آنا چاہیے۔ یہ جو رابطے ہوئے ہیں، جو پیغامات آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، بہرحال کل پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن جو میری پی ڈی ایم کے ذرائع سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کون ہوگا۔ ابھی تک انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ جی ہاں ناظرین، ابھی تک بھی پی ڈی ایم نے باقاعدہ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ پی ڈی ایم کے جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے، ہماری باتیں ہیں، لیکن باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو کل کے اجلاس کے بعد جاری ہوگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا جو کہ آفر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ نہ گیلانی نہ سنجرانی، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے ہمیں یہ ڈکٹیشن دینے والی، رعایت دینے والی، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اگر سیکرٹ بیلٹ میں آپ کے بندے ووٹ بک گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں، ہمارے بندے اس بار نہیں بکیں گے، ہم نے پورا انتظام کیا ہوا ہے، اور جو بکنے والے تھے وہ نکل گئے۔ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں وہ، تو ظاہر اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں سیاست میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح حفیظ شیخ ہار گئے ہیں، آپ دیکھیں کتنے مضبوط امیدوار تھے، سب یہی کہہ رہے تھے، وہ اپوزیشن والے کہہ رہے تھے کہ بھائی حفیظ شیخ کو رہنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے، لیکن وہ ناممکن ممکن ہو گیا۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر آپ کے تین سینیٹر بھی اگر چلے گئے ادھر تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ساکھ ڈاکٹر صاحب ہے نہیں، آپ کے 5 کی آپ کو ہے اکثریت ہے، 5 کا آپ کا زیادہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی سینیٹر نہیں ٹوٹے گا، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے کہ ہمارا سینٹ کا امیدوار کون ہوگا۔ پھر ان سے جب میں نے پوچھا کہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حق تو مسلم لیگ نون کا ہے کیونکہ دوسری لارجسٹ میجارٹی پارٹی وہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ دونوں آ جائیں گے، اپنا آپ کے پنجاب سے آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں پنجاب اس کا نہیں، سندھ کا صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، ہم پی ڈی ایم جو پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا وہ جو اپنا جے یو آئی کی سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا یہ ساری تجاویز ہیں، اب ان کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ اپنا پی ڈی ایم کی قیادت میں کرنا ہے اور وہ کل کرنا ہے، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا ہم جو اسٹیبلشمنٹ کی بات یہ نہیں مانیں گے، اور جو فیصلہ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے۔ پھر میری بات ہوئی جو حکومتی اتحاد سے اور جو سنجرانی صاحب کے آس پاس لوگ ہیں، میں نے کہا یہی تجاویز، ہم نے کہا ہماری میجورٹی ہے، اور ہمارا جو چیئرمین ہے وہ سٹنگ بھی ہے اس وقت ہے، اور ہمیں حکومت کی اتحاد کی پوری حمایت حاصل ہے، اور ہمیں جو ہے ان کا دعویٰ تھا کہ اب ہمیں اپوزیشن کے جو ہیں اتحادی ان کی بھی حمایت حاصل ہے۔ جی ناظرین، انہوں نے حکومتی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو حکومتی اتحاد کے علاوہ اپوزیشن اتحاد کے بھی کچھ اپنا لوگوں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہ صورتحال ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں بھی اگر جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کنسنسس کینڈیڈیٹ آ جائے تو وہ نہ ہوا تو پھر وہاں بھی یہی ووٹوں کی خرید و فروخت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ بہرحال کل کا دن امپورٹنٹ ہے، کل پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، کس کو کینڈیڈیٹ لانا چاہتی ہے، کیا یوسف رضا گیلانی امیدوار ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو پھر اگلا امیدوار کون ہوگا، اس میں اب اگر کیونکہ میجارٹی پارٹی ہے نا، پیپلز پارٹی ہے، تو اس میں فاروق نائک پہلے بھی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، فاروق نائک ہو سکتے ہیں، پھر شیخ ایک اچھا نام ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پرانی اپنا پارلیمنٹیرین ہے، پھر وہ اپنا امریکہ میں سفیر بھی رہی ہیں،
اور پھر دیکھیں آپ کے رضا ربانی صاحب کا یہ ہے کہ وہ ان کی پارٹی جو ہے ان کے تحفظات ہیں کہ وہ نا اسٹیٹ فارورڈ بندے ہیں اور ٹرو ڈیموکریسی لور ہیں اور وہ اینکی پینکی میں نہیں پڑتے. تو پچھلی بار بھی جب میاں نواز شریف نے آفر کی تھی کہ آپ ان کو بنا دیں تو زرداری صاحب نہیں مانے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. اگر دیکھیں یہ چیز ہوتا ہے تو پھر یہ فیصلہ کل کرنا ہے پی ڈی ایم نے کرنا ہے. کیا یوسف رضا گیلانی صاحب ہوتے ہیں, فاروق نائک ہوتے ہیں یا شیر رحمان ہوتی ہیں, یہ کل پتہ چلے گا. تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.